where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ رائج ہے. کمانڈ وہ ریلنکوش کر دیں گے. اگر وہ چیف آف ایئر ہیں تو اپنا ٹائم جب ان کا مکمل ہوگا وہ کمانڈ ریلنکوش کریں گے. آرمی چیف ہیں اس ٹائم کے مطابق کریں گے. لیکن یہ جو ان کو ٹائٹل اور رینک فیلڈ مارشل کا اگر کسی کو دیا گیا تو آئین اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. کہ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اپنی ساری عمر دی, اس نے اس ملک کی خدمت میں ایک جنگ جیتی, ایک نہیں کئی اور محاذوں پہ کامیابی حاصل کی, قوم نے اسے اس ٹائٹل سے نوازا, تو یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ ٹائٹل واپس لے لیں. یہ اس ایوان کا اختیار ہے. یہ دونوں ایوان جوائنٹ سٹنگ میں بائی ووٹ اس کو کر سکتے ہیں, جو صدر کو مؤاخذہ کرنے کا طریقہ ہے. فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات ہوگا. آرمی چیف چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا. 27ویں آئینی ترمیم وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سینٹ میں پیش کر دی گئی. مجوزہ ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل, مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک حاصل کرنے والا تا حیات یونیفارم میں رہے گا. رینک اور مراد تا حیات رہیں گی. صدر کی طرح استثناء حاصل ہوگا. کمانڈ مدت پوری ہونے پر وفاقی حکومت انہیں ریاست کے مفاد میں کوئی ذمہ داری سونپ سکتی ہے. فیلڈ مارشل, مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا عہدہ پارلیمنٹ کے مواخذے سے ختم کیا جا سکے گا. کوئی فرد واحد فیلڈ مارشل کا ٹائٹل واپس نہیں لے سکے گا. سینٹ میں پیش کی جانے سے پہلے وفاقی کابینہ نے 27ویں ترمیم کی منظوری دی. وزیر اعظم نے آذربائیجان سے ویڈیو لنک پر کابینہ اجلاس کی صدارت کی. ترمیم کی منظوری پر اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا. کہا انہوں نے صدر مملکت آصف زرداری اور نون لیگ کے قائد نواز شریف کو بھی ترمیم پر اعتماد میں لیا. ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی. سپریم کورٹ سمیت پاکستان کی تمام عدالتیں وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کی پابند ہوں گی. مجوزہ 27ویں ترمیم کے مسودے کے مطابق ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دیا جائے گا. ٹرانسفر ماننے سے انکاری جج ریٹائرڈ تصور ہوگا. صدر کے خلاف عمر بھر اور گورنر کے خلاف اس کی مدت کے دوران کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہو سکے گی. کوئی عدالت صدر اور گورنر کی گرفتاری یا جیل بھیجنے کے لیے کارروائی نہیں کر سکے گی. صدر کوئی بھی معاملہ وفاقی آئینی عدالت کو بھیجے گا. قانون سے متعلق معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجنے کی شق ختم کر دی گئی. از خود نوٹس سے متعلق آرٹیکل 184 بھی حذف کر دیا گیا. وفاقی آئینی عدالت کا جج 68 سال کی عمر تک عہدے پر رہے گا. صدر آئینی عدالت کے کسی جج کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کرے گا. آئینی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس ہائی کورٹ سے کوئی اپیل یا کیس اپنے پاس یا کسی اور ہائی کورٹ ٹرانسفر کرنے کا اختیار ہوگا. صدر کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم مشترکہ قائمہ کمیٹی میں پیش کر دی گئی. ترمیم کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کے خلاف بھی اس کے عہدے کی مدت کے دوران فوجداری مقدمات میں کارروائی نہیں ہو سکے گی. مجوزہ ترمیم کے مطابق آئین کے آرٹیکل 248 میں صدر کے ساتھ لفظ وزیر اعظم بھی شامل کر لیا جائے گا. ترمیم حکومتی ارکان سینیٹر انوش رحمان, طاہل خلیل سندھو نے مشترکہ قائمہ کمیٹی میں پیش کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں شرکت باعث فخر ہے. مارکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی جنگی صلاحیتیں دیکھیں. کامیابیوں کا جشن مناتے ہوئے ہمیں مستقبل پر بھی نظر رکھنی ہے. آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں پریڈ سے خطاب میں وزیر اعظم نے بھارتی جارحیت کے دوران پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر آذربائیجان اور ترکیے کا شکریہ ادا کیا. کہا پاکستان, آذربائیجان اور ترکیے نے ہمیشہ دوستی اور یکجہتی کا ثبوت دیا. آذربائیجان کے صدر نے کہا اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب میں شرکت پر بہت خوشی ہے. آذربائیجان سے ان کے اظہار یکجہتی پر شکر گزار ہیں. مشکل وقت میں دوستوں نے جس طرح ساتھ دیا وہ اثاثہ ہے. ترک صدر کا آذربائیجان کے عوام کو خراج تحسین. کہا آذربائیجان کے بہادر سپوتوں نے کامیابی سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا. تقریب میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے. آذربائیجان کے یوم فتح کی پریڈ میں پاک فوج کے خصوصی دستے کی شرکت. قومی پرچم تھامے ہوئے پاکستانی فوجی دستے نے مہمانوں کو سلامی دی. پاکستانی ہیلی کاپٹر نے بھی ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ مل کر فلائی پاس میں حصہ لیا. باکو کی فضاؤں میں GF-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں کی گھن گرج. زمین پر ٹینکس اور میزائلوں کی نمائش. دیکھنے والوں نے پاکستان, آذربائیجان اور ترکی کے فوجی دستوں کی مہارت کو خوب سراہا.
وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ملاقات کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور آذربائیجان کے صدر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، پاک ترکی دوستی دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور پائیدار تعلقات کی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے اور مسلم دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ خواہش کا اظہار۔ ملاقات میں ترکی کے وزارتی وفد کا جلد پاکستان کا دورہ کرنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں صدر زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق معاملات پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق اسی معاملے پر مولانا فضل الرحمان نے بھی بلاول ہاؤس کراچی میں صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری کی بھی شرکت۔ اپوزیشن اتحاد نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ تحریک چلانے کا اعلان سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے کیا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا، ان کی جماعت عوام کے پاس جا رہی ہے، تحریک چلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، پاکستان کے اندر جمہوری ادارے مفلوج کر دیے گئے۔ وزیر قانون اعظم علی تارن نے بتایا ہے کہ 27ویں ترمیم میں آئینی عدالتوں کے قیام سمیت 49 شقوں میں ترمیم لائے ہیں۔ ججز کے تبادلے کا معاملہ جوڈیشل کمیشن پر چھوڑا ہے کہ وہ جج کو بلا کر ٹرانسفر کا فیصلہ کرے۔ بلاول بھٹو زرداری کے مشورے پر NFC ایوارڈ سمیت جن معاملات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا وہ پارلیمنٹ میں نہیں لائیں گے، ان پر بعد میں بات ہوگی۔ MKM کی جانب سے بلدیاتی حکومتوں کو زیادہ مالی اختیار دینے اور BJP کی طرف سے بلوچستان کی صوبائی نشستوں میں اضافے کا بل سینٹ میں پیش کریں گے، ان پر اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ کابینہ کا حجم پارلیمنٹ کے اراکین کی تعداد کا 13% کرنے کی تجویز۔ PTI کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر کا 27ویں ترمیم پر بحث کے لیے پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ سینٹ میں بات کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر نے کہا، آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ابھی ملا ہے، پڑھے بغیر اس پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ احتجاج ریکارڈ کرایا کہ قائد حزب اختلاف کی نشست خالی ہے، ایسے میں آئینی ترمیم پر بحث درست نہیں۔ MWM کے راجہ ناصر عباس نے 27ویں آئینی ترمیم کو آئینی پاکستان کی سالمیت پر حملہ قرار دیا۔ کہا، یہ ترمیم آئین کو متنازع بنا دے گی، پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ حکومت کو کس چیز کی جلدی ہے؟ 2 دن میں ترمیم پر فیصلہ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ANP کے ایمل ولی خان نے کہا، جو گزارشات اور تجاویز سامنے آئی ہیں ان کی کھل کر حمایت کرتے ہیں۔ سری لنکا کرکٹ ٹیم کپتان کی قیادت میں اسلام آباد پہنچ گئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کے بعد T20 ٹرائنگولر سیریز کا آغاز ہوگا۔ پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا T20 ٹرائنگولر سیریز میں مد مقابل ہوں گے۔ T20 ٹرائنگولر سیریز راولپنڈی اور لاہور میں 17 سے 29 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ محکوم قوموں کو جاگ اٹھنے اور ایک نئی تہذیب تعمیر کرنے کا سبق دینے والے علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔